محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم موجود ہیں موکب کاروان ہند 327 پر، اور ہمارے ساتھ جو ہیں مولانا کمیل میری صاحب موجود ہیں، اور المشار کے پرانے اور قدیمی نوح خان، سونو مونو، مزمل بھائی، وجیب بھائی، حسنین بھائی اور تمام محسن بادائی کو یاد کرتے ہوئے کمیل بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. علامہ صاحب، کاروان ہند کی جو خدمات آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ، ہر جو بھی یہاں پہ زائرین آ رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، اور ان کی ذہن میں ہوتی ہے پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو یا ایران سے، اس موقع پہ ضرور ہم نے رکنا ہے، چائے پینی ہے یا کچھ ناشتہ وغیرہ کرنا ہے. جس طرح کی خدمات ہے محمد علی بھائی اس کی پوری ٹیم کے لیے، آپ اپنی نظروں سے کاروان ہند کی اس میں خدمات کے کیا کہنا چاہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو اپنی نظروں سے کیا، ہماری کیا حیثیت، میں تو مولا کے فرمان کی روشنی میں اس کو دیکھتا ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ جب خدا کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو لوگوں کی حاجتوں کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے. تو اللہ نے جب تک خیر کا ارادہ نہ کیا ہو نا کسی کے ساتھ، تو کوئی اتنی بڑی خدمت کر ہی نہیں سکتا. دوسرا یہ بھی فرمایا کہ من ارادہ بالخیر، جو جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے تو قذف فی قلبی حب الحسین و حب زیارت، اس کے دل میں حسین کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے اور پھر حسین ابن علی کی محبت ڈال دیتا ہے. تو یہ خیر کا اللہ نے کے ساتھ ارادہ کیا. میری بات بھی ہوئی محمد علی بھائی سے، شہزاد بھائی، جتنے بھی ہمارے سارے یہاں کام کرنے والے والنٹیئرز ہیں، اور یہ مولانا سید ہاشم جعفری صاحب کے مرحوم کے فرزند بھی موجود ہیں، اور بھی دیگر سارے احباب جو یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں. ایک تو یہ کہ مولا ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے. تقریباً 7,000 لوگ ایوری ڈے یہاں پر آرام کر رہے ہیں، اور تقریباً 15,000 سے 20,000 لوگ مولا کا نیاز کھا رہے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ ایک گھر میں مجلس ہوتی ہے جس میں 200 لوگ 300 لوگ ہوتے ہیں، تو کتنا اہتمام کتنے دنوں سے، اور کیا جہاں روزانہ 20,000 ہزار لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور جو ہے نا 7,000 ہزار لوگ آرام کر رہے ہیں، تو کتنا ان کا جو ہے درجہ، کیا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ اور ان کو توفیق عطا فرمائے. میں مولانا صاحب کی اسی بات کو کنٹینیو کروں گا. مولانا صاحب 20,000 کا تو یہ کھانا بناتے ہیں نا، ایک بندہ 3 لوگوں کا کھانا لے کے جاتا ہے. اب آپ کو 3 میں ضرب کریں گے تو 45,000 ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک مرتبہ کھانے کے بعد اس کو مزہ آ جاتا ہے، دوسری مرتبہ مانگتا ہے، تیسری مرتبہ، اور کہتا ہے راستے کے لیے لے کے بھی جاؤ. محمد علی بھائی نے پیسٹ، شاپو اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں دی، پارسل کر کے لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو بتایا جاتا ہے کہ 15,000، یہ میرے خیال سے 50,000 تک ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے 15,000 کے بستر 2 گھنٹے سے نیند کی اور چلے گئے، 2 گھنٹے نیند کیے چلے گئے. اب اس کو آپ ضرب کریں ہر 2 گھنٹے کے بعد، تو یہ کدھر جاتا ہے؟ یہ مولا کی برکت ہے اور مولا کا کرم. یہ صرف موقع بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی نام نہیں، جتنے بھی مواقع ہیں ان کا خلوص یہی ہے. جس طرح محمد علی بھائی کا ہے، ایک گلاس بھی اگر پلا دیتا ہے تو ان کی ثواب وہی ہے. بے شک. مولانا صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگی دے. اور چہلم ہم جو یہ منا رہے ہیں، کس لیے مناتے ہیں؟ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا اس کی مناسبت ہے، کیوں مناتے ہیں؟ دیکھیں، علی کی بیٹی نے رکھا ہے 40 کا دن. علی کی بیٹی نے رکھا ہے 40 کا دن غدیر و عرفہ و عاشور کی حفاظت کے لیے. تو غدیر بھی اسی سے محفوظ ہے، عرفہ بھی اسی سے محفوظ ہے، عاشور بھی اسی سے محفوظ ہے. علی کی بیٹی آئی تھی 40 پر کربلا مولا 40ویں دن، اور وہ جو تشریف لائی بی بی زینب علیہ سلام اللہ علیہ، ان کی اقتداء میں آج کروڑوں زائرین ایک ایک قدم بڑھاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور وہ پہنچتے ہیں اب عبداللہ حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. میں آپ سے عرض کروں، اولین اور آخرین میں 1,24,000 انبیاء اور 14 معصومین، کسی کا بھی 40، کسی حجت کا 40 نہیں ہے سوائے حسین ابن علی. کسی حجت کا 40 نہیں ہے. جو 40 کے دن زیارت کی تاکید ہے وہ خاص حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص امام حسین علیہ السلام کے لیے اہتمام رکھا ہے، اور امام حسین کے دلوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں وہ محبت رکھی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی. اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو یہ ابھی اس وقت مجلس اعزا بھی منعقد ہوئی، غلام عباس بھائی، امانت علی بھائی اور مزمل صاحب، جینا وجیب بھائی، حسنین بھائی، یہاں پر علی حسین بھائی اور سارے جو پڑھنے والے تھے، انہوں نے پرسہ بھی پیش کیا. تو کیا ہے کہ یہاں پر خالی خدمت یہ نہیں ہو رہی کہ لوگ آ رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. جو بھرپور عزاداری کا اہتمام ہے، صبح الگ مجلس، شام کو الگ مجلس، رات میں الگ مجلس، تو 3 دن مجلسیں بھی، نوح خوانی، سب کچھ بھرپور طریقے سے جو ہو رہا ہے. تو 40 کے دن، اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ماشاءاللہ آپ کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کے چینل کو بہت سارے لوگ، آپ کی آڈینس بہت بڑی ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو آپ آ کے حسین علیہ السلام کی 40 کی واک میں آ جائیں. آپ کو یہاں کوئی پوچھتا جو آ رہے بھائی یہاں سامنے بیٹھے ہوئے،
آپ نے کسی سے پوچھا ہے کہ بھائی تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، تم مسلم ہو، تم غیر مسلم ہو؟ کوئی بھی آ جائے، کوئی پوچھتا ہی سوال نہیں ہے یہاں پر. یہ سب حسین کے مہمان ہیں، سب برابر ہیں اب عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں. اللہ آپ کو سلامت رہے مولانا صاحب. دوسرا میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا کہ آپ کی پوری ٹیم کو اللہ پاک بار بار نصیب کریں. وہ مومنین جو اس سال نہیں آ سکیں ان کے لیے بھی دعائیں ضرور، کیونکہ آپ کربلا جو نجف کی سرزمین پر ہیں اور وہ بھی آپ سے دعا کی التماس کرتے ہیں. اور وہ مومنین جو اس وقت بسوں کی حالت میں ایران یا راستوں پہ پھنسے ہوئے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 2000 بسوں سے بھی زیادہ ہے، جو آنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعائی جملہ آپ نے فرما دے. دعائی جملہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ایک تو جو آئے ہیں انہیں بھی، اور جو دل میں تمنا رکھتے ہیں جو نہیں آ سکے کسی وجہ سے بھی، بار بار انشاءاللہ مولا کے روضے پہ بلائے. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین وادخلنا الجنۃ من باب الحسین. ہماری تو دعا ہے کہ ہمیں جنت میں بھی امام حسین کے دروازے سے، جو آسان ترین دروازہ ہے اور جلدی پہنچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور جو ہزاروں زائرین وہاں پر پھنسے میں ان سے کہوں گا ان کی کوشش تو پوری ہے. اب جب نیت تھی نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ظاہر حسین ہیں. میں تفصیل چونکہ وقت نہیں ہے، قرآن میں ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہوا نہیں، اللہ کہتا نیت اتنی خالص تھی سمجھو کہ ہو گیا. پتہ ہے وہ کون سا عمل ہے؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے لٹا دیا، لیکن اسماعیل ذبح نہیں ہوئے. اللہ کہتا ہے کہ صدقت رویا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو پورا کر دکھا، ہو گئے، کیونکہ آپ کی نیت پوری خالص تھی. تو جو 40 کے لیے نکلے ہیں، اگر کسی وہ کوشش تو پوری کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد پہنچائے. لیکن اگر وہ کسی وجہ سے بھی امر الہی نہ پہنچ سکے تو اپنا دل چھوٹا نہ کریں. وہ 40 کے ظاہروں میں ان کا نام لکھ لیا گیا، حبیب نے مظاہر نے نام لکھ لیا ہے ان کا. ہمارے ساتھ مزمل بھائی بھی، حسنین بھائی، سونو مونو اور اجی بھائی بھی ہیں موجود. مزمل بھائی آپ بھی بتائیں اس کاروان ہند کے بارے میں، خدمات جو آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل کئی سالوں سے، ان کے بارے میں چل رہا تھا. آپ بھی جی مجھے بھی الحمدللہ آج کوئی 7واں برس ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے جتنے بھی ساتھ مواقع ہیں جب چلتے ہیں نا جب سے، تو ہر موقف کا ایک الگ رنگ نظر آتا ہے دیکھنے میں. کیا بات ہے. ہر آدمی جو ہے وہ خلوص دل کے ساتھ حسین ابن علی کی ظاہر کی خدمت میں مصروف ہے. بالکل اسی طریقے سے اس موقف کی فہرست میں ایک سر فہرست نام جو ہے وہ کاروان ہند، وہ نمبر 327 کا ہے، جس کے 70 لوگ والنٹیئرز خادمین میں ہمارے علی بھائی، شہزاد بھائی اور ان کی پوری ٹیم ہے. یہاں پہ آ کے جب آپ دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو جب ایک زائرین کا، عزاداروں کا ایک سمندر آپ کو نظر آتا ہے. کوئی آرام فرما رہا ہے، کوئی نظر نوش فرما رہا ہے. اور سب سے اچھی اور خوبصورت بات جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو 3 ٹائم مجالس کا اہتمام ملتا ہے، عزاداری صبح دوپہر شام میں. تو پراپر عزاداری جو ہمارے آنے کا یہاں پہ مقصد ہے وہ عزاداری ہے، چیلم برپا کرنا ہے. یہ سب چیزیں اس کے ساتھ، اس کے توسط سے، اس کے صدقے میں. میں دعا گو ہوں مالک کی بارگاہ میں، آل محمد کی بارگاہ میں، صاحب زمان کی بارگاہ میں، کہ مولا کاروان ہند کی پوری ٹیم کو، ان کے تمام خادمین کو، ہمارے علی بھائی، شہزاد بھائی اور جتنے بھی لوگ بے لوث صدقے دل سے مولا کے زائرین کی خدمت کر رہے ہیں، مولا ان کی توفیق عطا خیر میں اضافہ ہو. اور جتنے بھی لوگ ان کے جیسے جہاں جہاں بھی ایک گلاس کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی صدق کے دل سے جو بھی مولا امام حسین کے ظاہر کی خدمت کر رہا ہے، مولا ان سب کو شاد و آباد رکھے اور ان سب کے توسط سے، ان کے صدقے میں جو نہیں آ سکے ہیں مولا ان کو بھی بلائے اور ہمارا یہاں پہ آپ کا جمع ہونا، فرصت دینا، ایک قدم بھی چلنا مولا. ناظرین کرام اس وقت موجود ہیں موقع پہ کاروان ہند 327 پر، اور یہاں پر خدمات جاری ہیں. یہاں نجف سے کربلا، چاہے بارڈر ہو، موصل ہو، بغداد ہو، ہر رستہ جو کربلا آ رہا ہے اس طرح کی خدمات جاری ہیں. میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہماری زندگی میں ایسا چہلم نہ لائے کہ ہم چہلم کے دن کربلا نہ ہو. اللہ کرے ہر سال ہر چہلم کا دن ہو، ہم اسی موقع پر، اسی راہ پر ان فضاؤں کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ. وہ ٹائم ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ چہلم ہو اور ہم کسی اور کنٹری میں ہو تو یقیناً بڑا مشکل ہوگا. انشاءاللہ موقع پہ کاروان ہند کے لیے بہت ساری دعائیں. آنے والے تمام زائرین جو اس سال نہیں آ سکیں، اگلے سال آ رہے ہیں، ان سب سے گزارش ہے جب بھی اس راہ سے گزریں تو اس موقع کو اپنی خدمت کا موقع ضرور دیں. اور اللہ پاک دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی چہلم حسین منایا جا رہا ہے ان کی حفاظت فرمائے. بحق کے مظلوم میں کربلا، مشی صرف یہاں پہ صرف کربلا و نشب کے راستے پہ نہیں، دنیا میں آج کل سنا ہے کہ پاکستان کے راستوں پر ہر جگہ پہ جہاں امام برگ ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ مشی شروع ہو چکی ہے انڈیا میں، اور انشاءاللہ یہ مشی کا سلسلہ پوری کنٹری میں جاری رہے گا، پوری دنیا کے کونے کونے میں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک.